اس توبہ پہ بھی ناز ہے کہ جس توبہ میں ایسے حسین بچے بیٹھے ہوں کہ جنہیں اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی نا ملکہ زبیدہ، اس کا ایکو نہ چلے، جو ملکہ زبیدہ تھی نا اس نے 300 لونڈیاں خریدی، اور وہ تمام کی تمام لونڈیاں قرآن کی حافظہ تھی۔ جب لونڈیاں خریدی تو ان لونڈیوں کو لے کے آئی تو وہ کہنے لگی جو میں کھاؤں گی وہ تم کھاؤ گی، جو میں پہنوں گی وہ تم پہنو گی۔ یہ تو ہمارا انداز ہے نا، علامہ صاحب بچے ختم کے لیے چاہیں، حضرت ختم کروانا کس لیے؟ حضرت گھر میں برکت ہو جائے۔ جناب کون سی برکت چاہیے؟ 4 گھنٹے بچوں کو گھر بٹھا کے بچوں کو رخصت کیا۔ حضرت ہمارے بچوں کا جرم بتائیں گے، قصور کیا تھا؟ جناب دیگ لیٹ ہو گئی تھی۔ اچھا بنایا کیا تھا؟ اچار والے چاول، اچار والے چاول پکا کے برکت لینی ہے۔ اور اس کے برعکس ایم پی اے صاحب یا ایم این اے صاحب یا کروڑ پتی صاحب آئے، روسٹ مچھلی آئی۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ دین کی ہمارے پاس قدر کتنی ہے کہ اگر میں اور آپ اس خوبصورت حسین منظر کو دیکھ کے حوصلہ افزائی کے چند جملے بولنے کے بجائے حوصلہ شکنی کریں تو پھر بھی کہیں حالات خراب ہے، استاد جی دعا کریں۔ تو بات کر رہا تھا زبیدہ ملکہ 300 انہوں نے لونڈیاں خریدی جو سب کی سب قرآن کی حافظہ تھی، اور قرآن جن کے سینے میں ہو پھر ان کا پروٹوکول کیا ہے؟ بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے جو میں پہنوں گی وہ تم پہنو گی، جو میں کھاؤں گی وہ تم کھاؤ گی۔ تمہاری ڈیوٹی ایک ہی ہے، میں چاہتی ہوں میرے محل میں ہر وقت رب کا قرآن پڑھا جاتا رہے، میں چاہتی ہوں میرے گھر میں ہر وقت رب کا قرآن پڑھا جائے۔ یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت پھول جس محفل میں ہوں، آپ اور میں رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے اس سے فریاد کریں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس رات میں تو اس کی رحمت پکار رہی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ کوئی آئے تو صحیح نا، کوئی مانگے تو صحیح نا۔ معذرت ہمیں مانگنا بھی نہیں آیا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آیا۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا نا، بڑا عبادت گزار تھا، عبادت میں زندگی گزر رہی تھی۔ شیطان نے اس پہ وار کیا، جب شیطان نے وار کیا تو بھول گیا، بھٹک گیا، رستہ بھول گیا اور گناہوں میں لگ گیا۔ گناہ کرتے کرتے شب و روز گزرنے لگے، 20 سال کا عرصہ گناہوں میں گزارا۔ ایک دن شیشے کے سامنے کھڑا ہے، اس کو داڑھی میں سفید بال نظر آئے، 2 بال سفید تھے۔ جملے میں نشہ ہے اگر آپ لینا چاہیں تو۔ بنی اسرائیل کا شخص ہے اور گناہوں میں لگ گیا ہے، جب شیشہ دیکھا تو 2 بال داڑھی میں سفید تھے، چیخ نکل گئی، مالک بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں، میں تو گناہوں میں لگا رہا، مالک غلطی ہو گئی ہے، مالک میں غلطی کر بیٹھا ہوں، اے اللہ میں نیکیاں کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، شیطان نے بہکا دیا، گناہوں میں لگ گیا ہوں، مالک توبہ کروں؟ کیا تو توبہ قبول کر لے گا؟ کائنات کا مالک ہے، اپنے رب سے کتنی محبت، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کہ کائنات کا مالک خود کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھولے ہوئے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، او بھٹکے ہوئے انسان تیرا رب کریم ہے۔ اس نے جب 2 بال سفید دیکھے کہا مالک غلطی ہو گئی ہے، کیا معافی ملے گی؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے میرے بندے تو نے میری عبادت کی، میں نے تیری قدر کی۔ اس جملے میں نشہ ہے بھائی۔ آج کہتے ہیں علامہ صاحب میں ساری زندگی اس نال منہ نہیں لانا۔ حضرت کیوں، خیریت ہے؟ قصور بتائیں گے؟ نہیں جناب، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ آج ہم منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قربان جائیے، کائنات کا مالک کہتا ہے کہ تو نے عبادت کی، میں نے تیری قدر کی، تو نے میرا رستہ چھوڑا،
میں نے تجھے مہلت دی، اب بھی آجا، تیرا رب تجھے قبول کرتا ہے۔ کتنا ڈھیٹ ہے جو اب بھی نہیں آتا، کتنا ڈھیٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ سر رکھ کے روتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آقا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، رب فرماتا ہے جسے اسلام میں بڑھاپا آ جائے مجھے حیا آتی اسے دوزخ میں ڈالوں۔ یہ سفید بالوں والے ذرا غور کریں نا، کمر جھک گئی مگر نظر نہیں جھکی، ہاتھ کانپ رہا ہے، جسم میں طاقت نہیں ہے مگر پھر بھی آنکھیں نکالتے ہیں، پھر بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ گھر میں داخل ہو جائیں تو گھر میں یوں سمجھیں کہ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ہمارا بڑھاپا کیسا ہے؟ لیکن سنیے تو صحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر، رب کہتا ہے جسے اسلام میں بڑھاپا آ جائے، جو بوڑھا مسلمان ہو جائے مجھے حیا آتی میں اسے دوزخ میں ڈالوں۔ اللہ کے نبی فرماتے عمر، رب کو حیا آتی بوڑھے کو نہیں آتی؟ اس بوڑھے کو نہیں آتی؟ یہ بڑھاپے میں بھی لڈی مارتا ہے، یہ بڑھاپے میں بھی تاش کھیلتا ہے، یہ بڑھاپے میں بھی چوکھوں میں بیٹھ کے باتیں لوگوں کے کپڑے اتارتا ہے۔ آج معاشرہ جل رہا ہے، اس ٹائم معاشرے کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا، میاں والی کا ایک نوجوان جس کے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا، ایک پھول سی بچی پیدا ہوئی، اس کے گھر میں کلی کھلی، کیا ہوا؟ اس ظالم نے اس معصوم سی بچی کو گولیوں سے چھنی کر دیا، اور فیس بک پہ آپ نے بھی احتجاج کیا، میں نے بھی احتجاج کیا، سارے لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن آپ نے غور نہیں کیا نا، اس معصوم بچی کو جو کچلا گیا تھا، وہ معصوم بچی کہ جس گھر میں آئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آج بیٹی پھر بے آبرو ہونے لگی، بیٹی کا دوپٹہ اترنے لگا، بیٹی زندہ درگور ہونے لگی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ قوم اتنی گرتی کیوں جا رہی ہے؟ جی ہاں، جو لوگ جنازے بھی رسمی پڑھیں، جو کل کی محفلیں بھی رسمی کریں، جو نماز پڑھنے کے لیے بھی رسمی آئیں، جو محفلوں میں بھی رسمی آئیں، اور اگر ان کی مسجد کے امام و خطیب کو ہتھکڑیاں پہنائی جائیں تو بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے ان پر آوازیں کسیں اور چوکوں میں بیٹھ کے کہیں اور مولویاں رام آسی، اور مولویاں پتہ لگ سی، جمعے تے بڑا بولنا سی، جو لیڈروں کی ہتھکڑیاں پہننوں پہ جنہیں خوشی حاصل ہو، اور جب چردواری کا تقدس پامال ہونے لگے اس وقت ہمارے لوگ بجائے عزت کا تحفظ کرنے کے، حفاظت کرنے کے، مذاق کرنے لگیں۔ تو میرے بھائی پھر ایسے واقعات کے لیے تیار ہو جائیے، پھر ایسے واقعات کے لیے تیار ہو جائیے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ شاعر نے کہا کہ برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستان کے لیے ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو تو انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اگر معاشرے کی طرف جائیں کہ اس ٹائم معاشرہ جو جل رہا ہے، میرے بھائی ہم تو اتنے گر گئے ہیں، ہماری مسجد کی ٹوٹیاں اترتی ہیں، ہماری جوتیاں چوری ہوتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ پہ کیس کرتا ہے، باپ بیٹے پہ کیس کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں شعر نہ سنا دوں، شعر کتاب میں نہیں لکھا تھا، ڈیمپر کے پیچھے لکھا تھا۔ یہ ڈیمپروں والے بھی تو دل جلے ہوتے ہیں نا، اپنے دل کی کہانیاں لکھتے ہیں۔ لکھا تھا سپیرو سانپوں سے کہہ دو، سپیرو سانپوں سے کہہ دو اب تمہاری ضرورت نہیں، انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ لگی آگ بچا کچھ سامان جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ بات دور نکل گئی، میں تو بات کر رہا تھا اللہ سے مانگنا کیسا ہے، کیسے مانگنا ہے یار؟ ایسے مانگو نا کہ اسے پیار آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
3 طرح کے لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے. جملے میں نشہ تھا اور وہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے, اپنی شان کے مطابق. 3 طرح کے لوگوں کو فرمایا, ایک وہ مجاہد جو جہاد کے لیے صف درست کرے, جو اللہ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ جائے, اسے بھی رب دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق. دوسرا فرمایا, جب نمازی نماز کے لیے صفیں درست کرتا ہے, اسے بھی دیکھ کے کائنات کا مالک مسکراتا ہے. اور تیسرا وہ جو پچھلے پیر مصلی بچھا کے اپنے رب سے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے, جو پچھلے پیر اٹھ کے اللہ سے دعا مانگے. میرے بھائی, تو نے دعا مانگی نہیں ہے, تجھے دعا مانگنی آئی نہیں ہے. وہ ایک ڈاکٹر عمر گزرا ہے, بڑا دل نشین واقعہ ہے, اور اگر یہ آپ سننے میں کامیاب ہو جائیں اور اس نشے میں رات کو دعا مانگیے گا. ڈاکٹر عمر 95 سال اس نے عمر پائی تھی, ہڈیوں کا اسپیشلسٹ تھا, ریاض میں اس کا کلینک تھا. ڈاکٹر عمر اپنی حالات زندگی اس نے لکھی, اس کے بیٹوں نے نا اس کتاب کو شائع کیا. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے کہ میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں اور میرے پائے کا ڈاکٹر جو ہے پورے سعودیہ میں نہیں تھا. کہا کہ سعودیہ حکومت نے نا ایک دفعہ کنونشن بنایا, تمام ڈاکٹروں کو بلایا, تمام ملکوں سے ڈاکٹروں کو بلایا. کہا مجھے بائی ایئر ٹکٹ بھیجا. کہا بائی ایئر سفر 1.25 گھنٹے کا تھا اور بائی روڈ سفر 6 گھنٹے کا تھا. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے, میں ایئرپورٹ پہنچ گیا, پتہ چلا موسم کی خرابی کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا. کہا میں سوچنے لگا جانا تو ضروری ہے, ٹائم بھی ہے, تو 6 گھنٹے سفر ہے, میں بائی روڈ چلا جاتا ہوں. ڈاکٹر عمر کہتا ہے کہ میں نے گاڑی لی اور میں نے روڈ پہ سفر شروع کر دیا. 3 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد آندھی آئی, طوفان آیا. سعودی عرب میں طوفان اور آندھی بڑی شدید آتے ہیں. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے جب آندھی طوفان آیا تو میں رستہ بھول گیا. میں رستہ بھول کے ایک دیہات میں نکل گیا. جب دیہات میں پہنچا, ایک گاڑی وہاں کھڑی کی, میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. ڈاکٹر عمر کہتا ہے پریشانی بڑھ گئی. میں گاڑی سے اترا, سامنے آبادی ہے, ایک گھر جا کر دروازہ بجانے لگا. اندر سے بوڑھی عورت کی آواز تھی, دروازہ کھلا ہے آ جا. کہا میں اندر چلا گیا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے, وہ پھنگوڑے میں بچے کو جھولا دے رہی ہے. میں نے کہا مائی مسافر ہوں, رستہ بھول گیا ہوں, فون کرنا ہے. اس نے کہا کہ یہاں بجلی کا بھی تصور نہیں ہے, تو فون کی بات کرتا ہے. میں نے کہا خاتون میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. اس نے کہا مکینک شہر سے لانا پڑے گا, یہ دیہات ہے, چل تو مسافر ہے, میں تجھے کھانا کھلاتی ہوں. ڈاکٹر عمر لکھتا ہے میں اس خیال سے بیٹھ گیا کہ میں سوچوں میں نے کیا کرنا ہے. وہ عورت مجھے کہتی ہے ذرا اس بچے کو جھولا دینا, میں کھانا لاتی ہوں. کہا میں بیٹھ کے جھولا دینے لگ گیا. وہ عورت کھانا لے کے آئی, میرے آگے کھانا رکھا اور وہ خود پھر بیٹھ کے جھولا دینے لگی. کہا میں کھانا کھانے لگا. میں نے پوچھا عورت یہ کون ہے؟ کہا میرا پوتا ہے. کہا اس کے ماں باپ؟ کہا فوت ہو گئے ہیں. کہا یہ جھولا ہر وقت دیتی ہے, جھولا روک دے. کہا یہ ہڈیوں کا مریض ہے, جھولا روکتی ہوں تو اسے درد ہوتا ہے اور یہ روتا ہے, میں جھولا دیتی ہوں. کہا خاتون علاج نہیں کروایا؟ کہا بڑے علاج کروائے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوا. ایک ڈاکٹر ہے, نام ڈاکٹر عمر ہے, ریاض میں اس کا کلینک ہے, وہ اس کا علاج کر سکتا ہے مگر بڑا مہنگا ہے اور میں اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی اور اس کی فیس بھی بڑی زیادہ ہے. کل عشاء پڑی تھی تو رات کو جب یہ سو گیا تھا تو میں نے مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہا تھا مالک میرا بیٹا مر گیا ہے اور میری بہو بھی مر گئی ہے, مالک میری آنکھوں کا نور یہ میرا پوتا ہے, اے اللہ یہ ہڈیوں کا مریض ہے, مالک یہ روتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے, اے اللہ ڈاکٹر عمر اس کا علاج کر سکتا ہے مگر مالک میں اس تک نہیں پہنچ سکتی, اے اللہ میں نہیں پہنچ سکتی, نہ تو لا سکتا ہے نہ اسے. ڈاکٹر عمر کہتا ہے جب اس نے یہ کہا میرا نوالا گر گیا. عورت خاموش ہو کے کہتی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا عورت تیری دعائی تو تھی نا, پھر طوفان بھی آیا ہے, پھر آندھی بھی آئی ہے, میں رستہ بھی بھولا ہوں, پھر گاؤں بھی تیرا تھا, دروازہ بجایا بھی تو تیرا ہی ہے نا. اے خاتون ڈاکٹر عمر تیرے گھر آیا ہے, میں نے کنونشن میں نہیں جانا تھا, تیرے پوتے کا علاج کرنا تھا,
یار کبھی تو چاہت سے اپنے رب سے مانگ تو صحیح نا.